اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن کی قسم کھائی ہے جو بہت ہی بلند مرتبہ والی کتاب ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر پر مانا ہے یعنی بلند مقام قرآن کریم کی قسم ہے کہ محمد اللہ کی امانت دار رسول ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلند مقام قرآن کریم کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امانت دار رسول ہیں۔ بعض نے اس تقدیر مانا ہے یعنی بلند مقام قرآن کی قسم ہے، ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے پڑھ کر لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں۔ بعض نے مانا ہے یعنی بلند مقام قرآن کی قسم ہے، ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے پڑھ کر لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں یا بچائیں۔ کیا سمجھے؟ لیکن مشرکین مکہ نے محمد کے رسول ہونے میں شک کیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے ان کی بعثت کو ایک عجیب بات قرار دیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی درمیان کا ایک شخص رسول بنا کر ہمیں اللہ سے ڈرانے کے لیے بھیج دیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک جو تھے، جو نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے ان کو کافر الگ ہو گیا، مشرک جو بیچ کے ہوتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہمارے بیچ میں سے ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا، نہیں مانتے۔ تو پچھلی بات کو اور صاف کر دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات نہیں ہو سکتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا جائے جو ہمارے ہی جیسا آدمی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ ایک اللہ کی اور عبادت کی دعوت ہے، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس میں بہت سارے معبودوں کی پوجا ہوتی تھی، تو کہہ رہے ہیں بہت سارے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کافروں کو بعث بعد الموت کی بات پر تعجب تھا۔ ایسی صورت میں ھذا کی تفسیر بعد والی آیت سے ہوتی ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر اٹھایا جانا بڑی عجیب بات ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ مر چکے ہوں گے سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی انکار نہیں کیا، کیول ان کی نبوت کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بھی انکار کیا، کہ مرنے کے بعد زندہ کر جانے کا بھی انکار کیا۔ کس نے؟ مشرکین مکہ نے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈراتے تھے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بعد آنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کی اسی حیرت و انکار کی بطور تاکید بیان کیا گیا ہے، کیا ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھ کر اس کی یقین دہانی کراتے ہیں، ہمارا دوبارہ زندہ کیا جانا ایک خیالی بات ہے جو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مشرک ہے، مشرکین کہہ رہے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ اس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی دلیل ہے، یعنی مرنے کے بعد جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے تو زمین اس کے جسم کو دھیرے دھیرے کھا جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس کے جسم کو دھیرے دھیرے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے، اس لیے کہ اس کا علم ہر چیز کو شامل ہے، اس کا علم اہم ہے، کوئی چیز اس کے علم گیان کی حد سے الگ نہیں ہے۔ ایسے قادر مطلق اور علام الغیوب چھپی ہوئی باتوں کو ماننے والے کے لیے یہ بات کیسے امپاسبل مانی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوح محفوظ میں تمام انسانوں کی تعداد، ان کے نام اور ہر چیز محفوظ ہے، اور جب قیامت آئے گی تو جیسے وہ پہلی بار پیدا کیے گئے تھے دوبارہ اسی طرح پیدا کیے جائیں گے، کسی چیز میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پھر سنیے، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ لوح محفوظ میں تمام انسانوں کی تعداد یعنی کہ ان کی گنتی، تعداد مطلب کوانٹٹی، تمام انسانوں کی تعداد، ان کے نام اور ہر چیز محفوظ ہے، اور جب قیامت آئے گی تو جیسے وہ پہلی بار پیدا کیے گئے تھے دوبارہ اسی طرح پیدا کیے جائیں گے، کسی چیز میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج۔ مشرکین مکہ نے کیول یہی جرم نہیں کیا کہ انہوں نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کیا ہو، بلکہ اس سے بڑا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا۔ انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، تو پہلا انہوں نے انکار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول نہیں ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کیا انکار کیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات پہ انکار کیا۔ پھر اس سے بڑا جرم کیا کیا کہ انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جس پر قرآن نازل ہوا، اور اس معاملے میں وہ بڑی بے چینی سے مبتلا انوالو ہیں، کسی ایک حال پر ان کو قرار نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر کبھی جادوگر کبھی شاعر کہتے ہیں اور قرآن کو قصے کی کتاب بتاتے ہیں، انہیں خود معلوم نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے ہیں، کافر جادوگر، کبھی شاعر کہتے ہیں، اور کبھی قرآن کو قصے کی کتاب بتاتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے یقین کو ہی مشرکین مکہ کے دل و دماغ میں بیٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی اور قیامت کا انکار کرنے والے کیا اپنی آنکھوں سے اپنوں سروں کے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو انکار کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جو انکار کرنے والے کیا اپنی آنکھوں سے اپنے سروں کے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں؟ کس طرح اللہ نے بنا دیکھے جانے والے پلرز کے سہارے جما رکھا ہے، یعنی کہ بنا کسی پلر کے آسمان کھڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی چھت کھڑی کی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ پلرز لگتے ہیں۔ دیوار پہ سب یہ چھت کھڑی ہے تو اس پہ پلر لگے ہوئے، دیکھو یہ پلر ہیں کونے کونے میں، ٹھیک ہے۔ تو آسمان یعنی کہ جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا نشانی اللہ کی ہے کہ بنا کسی ستونوں مطلب پلرز کے سہارے کے آسمان کو جما رکھا ہے، اور اسے سورج و چاند اور ان گنت ستاروں کے ذریعے سجایا ہوا ہے جس میں کوئی درار نہیں ہے، یعنی کہ ان گنت چاند، سورج اور ستاروں سے سجایا ہوا ہے۔ کس کو؟ کس کو؟ تو یہ کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ کس کے بس کی بات ہے؟ میرے اللہ کی۔ کیا وہ اللہ جو ایسے آسمان کی پیدائش پر قدرت رکھتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ کیا وہ اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ جسے اس نے پہلی بار پیدا کیا اسے پھر موت کے گھاٹ اتار دے گا اور اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کو ہاتھ میں ان کو قادر ہے۔ کیا یا انکاری مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں دیکھتے؟ یعنی یا انکار کرنے والے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس کے اوپر پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ دیے۔ پہاڑوں کے کھوٹے گاڑتا ہے، کھوٹا کیوں گاڑا جاتا ہے؟ جب سمندر میں جہاز کنارے آتا ہے تو کھوٹا گاڑ کے اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ رکا رہے۔ تو زمین کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے؟ پہاڑ کو کھوٹے کی طرح گاڑ دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پہاڑوں سے کھوٹے گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین اپنے اندرونی جوش کی وجہ سے ہلنے نہ لگے۔ جوش پتہ کیا ہوتا ہے؟ بھوکمپ۔ تو کیا کہا تھا میں نے؟ تاکہ زمین اپنے اندرونی جوش کی وجہ سے ہلنے نہ لگے، اور اس میں بھانتی بھانتی کے خوبصورت پودے اگائیں جو اپنے خوبصورتی کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں۔ قدرت کے یہ نظارے ہر اس بندے کو دعوت فکر دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ جو اللہ ان باتوں پر قادر ہے وہ یقیناً انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یعنی کہ سمرتھوان ہے۔ ٹھیک ہے۔ نے آسمانوں سے فائدے والا پانی برسایا، اللہ نے آسمانوں سے فائدے والا پانی برسایا جس کے ذریعے اس نے پھلدار درخت اگائے اور گیہوں، جو اور دوسرے دانے اگائے۔
کھجوروں کے لمبے لمبے پیڑ اگائیں جن کے پھلوں کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں اپنے بندوں کی روزی کے لیے پیدا کریں، اور اللہ نے پانی کے ذریعے سوکھی یعنی مردہ زمینوں میں جان ڈال دی اور ان میں وبھن پرکار کے پودے، پھول اور پھل اگائیں۔ جس طرح اللہ کی قدرت سے پانی کے ذریعے مردہ زمین میں جان پڑ گئی، اسی طرح قیامت کے دن مردے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ جس طرح اللہ کی قدرت سے پانی کے ذریعے مردہ زمین میں جان پڑ گئی، اسی طرح قیامت کے دن مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یہاں بھی یہی ثابت کرنا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ستیہ ہے۔ یہاں یہ ثابت کرنا ہے ان سب باتوں سے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ستیہ ہے۔ اب یہ بتاؤ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا کیوں جائے گا؟ غور نہ کرو، کس چیز کا حساب کرنے کے لیے؟ اچھے برے کام۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون کہہ رہا ہے مرنے کے بعد ہم زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ایک اتنا سا بھی ڈاؤٹ ہے اس بات پہ کہ ہم مرنے میں زندہ نہیں کیے جائیں گے؟ اتنا سا بھی ڈاؤٹ ہے، مطلب یہ اتنا سا بھی ڈاؤٹ ہے، اتنا سا بھی ہمارے من میں شک ہے، اتنا سا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ واپس کیے جائیں گے۔ ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ اب جب یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے، یعنی کیے جائیں گے، یہ ہمیں شیور ہے، پورا بھروسہ ہے، پورا اعتبار، یقین ہے میرے اللہ پر، تو پھر یہ بھی یقین ہوگا کہ اللہ زندہ کیوں کرے گا؟ اللہ زندہ کیوں کرے گا؟ برے اعمال اور اچھے اعمال کا حساب کتاب کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ بھروسہ ہے تو پھر یہ بھروسہ ہوگا کہ اگر برے اعمال زیادہ ہوئے اور اچھے اعمال کم ہوئے اور برے اعمال کا پلہ نیچے دب گیا بھاری کی وجہ سے، تو ہمارے نام اعمال یعنی کہ ہمارا جو رزلٹ ملے گا، رپورٹ کارڈ، اگر وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ملا تو ہم خوشی کے مارے چیخ رہے ہوں گے، ہم پاس ہو گئے۔ اگر وہ رپورٹ کارڈ ہمارے دائیں ہاتھ میں ملا، یعنی کہ اگر 40 سے کم مارکس آئیں تو ہم فیل ہو گئے۔ اس بات کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جب مر کے زندہ کرنے کا یقین ہے، جب یہ یقین ہے اللہ زندہ کیوں کرے گا؟ حساب کتاب کرنے کے لیے۔ پھر یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے برے اعمال ایک طرف یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، ہمارے اچھے اعمال ایک طرف یہ فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اگر برے والے زیادہ ہوئے اور اچھے والے کم ہوئے تو کیا ہوگا؟ ہم فیل ہو جائیں گے، اور اگر ہم فیل ہوئے تو کیا ہوگا؟ یہ زندگی جو ہے نا، یہ جہنم کی زندگی کی بات ایسی ہے، پلک جھپکائی اور آنکھ کھولی، ختم۔ ہم صرف اتنی زندگی جی رہے ہیں یہاں پر، وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں سال کا ایک دن ہوگا جہنم میں، سینکڑوں سال کا ایک دن ہوگا جہنم میں، اور پوری زندگی جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ طرح طرح کے ہم پر جو ہے جہنم کے وہ ہوں گے، عذاب پڑیں گے۔ تو جب ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اچھا برا کا فیصلہ ہونا ہے، ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اگر ہمارا بلائی والا پلڑا زیادہ بھاری ہو گیا تو ہمیں رپورٹ کارڈ میں ہم فیل ہو جائیں گے، اور یدی ہم فیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہم جہنم جائیں گے۔ تو پھر ہم کروڑوں سال تک جہنم میں جلتے رہیں گے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اپنی سزا کاٹنے کے بعد ہم جنت جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کتنے کروڑوں سال کاٹنے کے بعد، کہ اس دنیا کی پوری زندگی وہاں کے پلک جھپکانے کی ایک دن برابر بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کتنی سزا کاٹنی پڑے گی؟ تو وہ سزا کاٹنا، یہاں کی تمہاری ایک عام انسان کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ آن این ایوریج لائف آف ہیومن 65 ایوریج ہے، 65-70 ایوریج کہتے ہیں۔ کوئی 20 سال میں مر رہا ہے، کوئی 30 سال میں، کوئی 100 سال میں، تو ایوریج از 60 to 65 از دا ایوریج لائف آف ہیومن بینگ کرنٹ۔ اور تم کو کتنی بڑی زندگی لگ رہی ہے؟ ابھی تم 18 کی ہوئی ہو، میں 40 کا ہوا ہوں، ابھی اور جینا ہے۔ یہ پوری 60-70 سال زندگی نا جہنم کا ایک دن بھی نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے، ایک دن بھی نہیں ہوئے گی۔ تو اب آپ سمجھ لیجیے کتنا چلنا پڑے جہنم میں۔ تو کل ملا کے ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے نیکی والے فرشتے کا رجسٹر جو ہے آنسر شیٹ زیادہ بھرنی ہے،
ہمیں اپنے نیکی والے فرشتے کی آنسر شیٹ بہت ساری بھرنی ہے تاکہ ایگزامینر چیک کرتے کرتے مارکس دیتے دیتے تھک جائیں بھائی، پر کم نہ ہو وہ. اور یہ والی زیادہ سے زیادہ خالی بلینک چھوڑو، اس کو جو ہے اس کو آپ بلینک چھوڑیے اور اس کو آپ خوب بھریے نیکیوں سے. کیا سمجھیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ موت کے بعد پھر زندہ کریں گے. یہاں بھی یہی ثابت کرنا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ستیہ ہے. تمام انبیاء کرام مطلب جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے اپنی قوموں کو یہی بتایا. تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو یہی بتایا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اور قیامت ستیہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور جو ویکتی اس کا انکاری ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش والوں سے پہلے قوم نوح نے بھی قیامت کے دن بدلہ، سزا اور حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر انکار کیا تھا. حضرت نوح کا قصہ جانتے ہیں آپ لوگ، جنہوں نے کشتی بنائی تھی، سب کو لے چلے گئے تھے، پھر ان کی جو قوم تھی جو انکار کرتی تھی پوری ڈوب گئی تھی. انہوں نے ایک جوڑا سب لے لیا تھا، ایک شیر، ایک چیتا، ایک انسان. ٹھیک ہے، تو ان کی قوم کی بات ہو رہی ہے. قوم نوح نے بھی قیامت کے دن بدلہ، سزا اور حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے. کتنے سال تک؟ 950 سال تک. پہلے والے پیغمبروں کی زندگی 1000 سال 1500 سال ایسے لائف ہوتی تھی ان کی. ہم لوگ تو 65 سال نا، تو انہوں نے کب تک ان کو بلایا؟ 9500 ایئرس، not 9 ایئرس. 950 سال تک انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی. اب ایسی قوم مراد ہے جس نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا. بعض سے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے، اور بعض سے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی ایک جماعت، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایک بڑی آگ جلا کر اس میں اپنے بستی کے مومنوں کو ڈال دیا تھا. قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور بطور چمتکار ظاہر ہونے والی اونٹنی کو ہلاک کر دیا. اور قوم سمود نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا اور مورتی پوجا پر جمے رہے. اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کیا. اور قوم لوط کے لوگ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کر کے اپنی شہوت پوری کرتے تھے. اور اصحاب ایکا نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اور ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے. تو یہاں پر جتنے بھی بڑے پیغمبر آئے ان کی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو پہلے کس کی قوم کے بارے میں بتایا؟ نوح. سب سے پہلے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کی. تو اللہ نے ان کی قوم کو سزا کیا دیا کہ پورا سمندر کا پانی زمین پہ آ گیا. تو جتنے لوگ ایمان لے آئے تھے تھوڑے چند وہ لوگ، باقی ہر طرح کے جانور، انہوں نے کشتی بنائی اور لے کے چلے گئے. 950 سال تک دعوت دی تھی. ٹھیک ہے، پھر بات کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ ان کو مارنے آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جب تک، جن کو کہتے ہیں ہم لوگ جیسس کرائسٹ. ٹھیک ہے، تو ان کو ان کے حساب سے انہوں نے ٹانگ دیا تھا، پر اللہ نے ان کو کھا لیا تھا. تو ان کی قوم نے ان پہ ظلم کیا. ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے نے انکار کر دیا اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا. پھر حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے نے انکار کر دیا اور مورتی پوجا کرتے رہے. پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر دیا. تو فرعون کے ساتھ کیا ہوا پتہ ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی سمندر، اللہ نے سمندر پیچھے سے موسیٰ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کی پوری فوج آ رہی ہے، لشکر بہت بڑا آ رہا ہے. سامنے سمندر آیا، اللہ نے راستے 2 چیر دیے، سمندر چیزیں راستہ بن گیا. سمندر کو، ندی کو نہیں، سمندر جو گہرائی جس کی کوئی ناپ نہیں سکا آج تک کے، وہ نکل گئے وہاں سے. تو وہ بھی اس کو یہ لگا کہ میرے آنے کی وجہ سے راستہ بن گیا ہے، اور جیسے ہی وہ اندر گیا سمندر نے اس سے مار لیا. اور کافی سالوں کے بعد اس کی لاش سمندر نے باہر پھینک دیا. آج بھی مصر میں سائنٹسٹ کو اس کی لاش ملی فرعون کی. ٹھیک ہے، سمے کے برے. ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو ہو گیا. پھر قوم لوط
قوم لوط کی کیا تھی کہ وہ مردوں میں ہی زندگی جیتے تھے اپنی، وہ عورتوں سے نہیں رہتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، انہوں نے ان کی نہیں سنی۔ سورہ شورا آیت نمبر 176 میں تفصیل گزر چکی ہے کہ تو اب ہمیر کی قوم نے بھی سرکشی کی راہ اپنائی اور دین کی صحیح باتوں کو ٹھکرا دیا۔ سورہ دخان آیت نمبر 37 کی تفسیر گزر چکی ہے۔ ان تمام قوموں نے اپنے رسولوں اور ان کے لائے ہوئے دین کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب ان کے لیے واجب ہو گیا۔ ایک کسی پیغمبر کی قوم تھی جن کے اوپر اللہ نے وہ چڑیوں نے پتھر پھینکے تھے تو بم بن گئے تھے، پھٹے تھے آ کے، وہ سب تباہ ہو گئی تھی وہ قوم۔ پتہ نہیں کس کی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا جب ان کی سن لی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے پیغمبر آئے۔ جب تم کو اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو انبیاء قصص الانبیاء تو کتاب رکھی ہے ہندی میں، وہ پڑھو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس تفصیل کے مقصد مشرکین قریشہ کو ڈرانا اور دھمکانا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی حالات نہیں بدلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب انہی قوموں کی طرح نازل ہوگا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ جو مشرکین تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے، ان کے لیے ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے تو غم نہ کیجیے، کیونکہ ان سے پہلے بھی قوموں کا یہی طریقہ تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان میں سے بہت کم لوگوں نے کی دعوت قبول کی۔ تو یہ جو آیت آئی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اس کے پہلے بھی جو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا پہلے قوموں کا کیا ہوا ہے، تو قرآن میں اس لیے اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے بتایا ان کو کہ آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اس کے پہلے کے جو رسول آئے تھے ان کی قوموں نے بھی یہی کیا تھا۔ غلط بتا ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وقت ایسا تھا کہ آسمان و زمین میں کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی تھی، ہم نے اسے پہلی بار پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پہلی بار پیدا کیا، اور ہم پہلی بار مخلوقات کو پیدا کرنے سے بے بس نہیں تھے تو انہیں دوبارہ کرنے میں کیسے بے بس ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی، ہمیں دوبارہ پیدا کر لیں گے ہم۔ اور مشرکین مکہ جب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہی تمام مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا ہے تو پھر وہ اس سے انکار کیوں کرتا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ ان کی کم عقلی کی وجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد جب انسان کے انگ بکھر جائیں گے اور گل سڑ کر مٹی مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان انگوں کو دوبارہ اکٹھا کرے گا اور اس کی قدرت سے ان میں زندگی آ جائے گی، اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے یہ سارے انگوں کو اکٹھا کرنا، زندہ کرنا، ایک جو اللہ تعالیٰ خالی اشارہ کریں گے سب ہو جائے گا۔ 2 منٹ کا ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے، دھیان سننا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کا علم اس کی تمام باتوں کو گھیرے ہوئے ہے، یہاں تک کہ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا اس کے دل میں احساس ہوتا ہے، یعنی اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جس کا دل میں احساس ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے شہ رگ گلے کی نس سے زیادہ قریب ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں کی گلے کی نس سے زیادہ قریب ہے، اللہ اس سے بھی قریب ہے، یہ جس کا سب سے قریب یہی نس ہے نا گلے، اس سے بھی قریب ہے۔ وہ اس کے تمام حالات سے پوری خبر رکھتا ہے، اللہ ہمارے ہر حالات سے خبر رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو پایا جانا اور ان کے ذریعے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنا کیول گواہ بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کو پتہ سب ہے تم کیا غلط کیا، لیکن تمہارے سامنے تمہارا رپورٹ کارڈ پیش کیا جائے گا۔ تم اگر جھٹلا دو اللہ ہم نے نہیں کیا، فرشتہ کہے گا یہ میں نے لکھا تھا، اس دن اس تاریخ اس سمے تم نے اپنی ماں سے بدتمیزی کی تھی، اس دن اس تاریخ اس سمے تم نے اپنے باپ کی ضرارت کی تھی، اس دن اس تاریخ اس سمے تم نے جھوٹ بولا تھا، تم نے غیبت کی تھی، ہے نا؟ تو جب میں نے اپنی ماں سے بدتمیزی کری تو لکھ لیا فرشتے نے، وہ ثبوت پیش کرے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ کو پتہ سب ہے، پر تم کو ثبوت چاہیے ہوگا، لے اللہ کی ثبوت لے جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ حسن قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے لگا دیے ہیں، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے لگا دیے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں رہتے ہیں اور اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ مجاہد کا دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 رات اور 2 دن کے فرشتے لگا دیے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ انسان جیسے ہی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے،
اس پر طے کیے ہوئے فرشتے فوراً اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، زبان سے نکالتا لکھ دیا۔ دائیں طرف کا فرشتہ اس کے نیک اعمال اور بائیں طرف کا فرشتہ اس کے برے اعمال درج کر لیتا ہے، اور وہ فرشتے انتہائی چوکنا اور ہر وقت تیار رہتے ہیں، ایک دم ہر وقت ایکٹیو رہتے، سوتے نہیں ہیں یہ فرشتے، اپنی ذمہ داری سے کبھی سست نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں اس کے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے اور موت کی سختی اس پر طاری ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے بدلے کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، قیامت کے بدلے کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور جن حقیقتوں کا وہ انکار کرتا تھا ان سے پردہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے یہی وہ موت ہے جس سے تم راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو میدان حشر میں اپنا نام اعمال، اپنا رپورٹ کارڈ دائنے ہاتھ میں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صل